وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے ہر سال مختلف موضوعات پر تقاریر، خطابات اور جلسات میں کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ آج اسی دن کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہے کہ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کیا کام کیا۔ ابھی کل بھی اور آج بھی تبلیغ کے تحت ایسے پروگرام جو ہیں وہ پورے زندگی میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں غیر مسلم احباب آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ملاقات کا موقع ملتا ہے، ان سے سوال کرتے ہیں اور ہم انہیں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک عام آدمی ایسی جگہ پر جاتا ہے اور اس سے کوئی سوال کیا جائے کہ بتاؤ کہ مسیح موعود جس کو تم مانتے ہو اس نے آ کر دنیا میں کیا کام کیا، تو ایک عام آدمی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہوا ہم جواب دے گا۔ جو اختلافی مسائل ہیں وہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ایک روحانی تبدیلی پیدا کی، اس کو بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن غیر اہمیوں اور غیر مسلموں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بھی ہم ان کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر مجھ میں ایک روحانی تبدیلی پیدا کر دی، اب میری دعائیں قبول ہوتی ہیں وغیرہ، تو ایک غیر مسلم کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے، وہ اس کا صاف انکار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات لازمی پتہ ہونی چاہیے کہ آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کام ایسے کیے جس سے ایک روحانی انقلاب دنیا میں پیدا ہو۔ السلام علیکم۔ یہ گوشت کافی جگہ ہے آگے، میرے خیال میں 50 کہ انبیاء خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت اس کی کامل صفات کے ساتھ دیا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ دنیا میں اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ گویا مخفی ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے، ان کے دلوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو انبیاء ایسے وقتوں میں اس کا ثبوت اس کی کامل صفات سے دیا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس وقت ہی خدا تعالیٰ دنیا کی نظروں سے مخفی ہو چکا تھا، اور دنیا کا حقیقی تعلق خدا تعالیٰ سے بالکل بھی نہ رہا تھا۔ ایسے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے ذکر کو جو حقیقت میں مل گیا تھا اس کی کامل صفات کے ذریعے قائم کیا اور نشانات کے ذریعے اس کی صفات کو ثابت کیا۔ مثال کے طور پر یہ ایک الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا، پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ یہ الہام آپ علیہ السلام نے اس وقت شائع فرمایا جب کوئی بھی آپ کو نہیں جانتا تھا۔ یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو معمولیت سے پہلے ہوا، جس میں ایک پیشگوئی یہ تھی کہ آپ زندہ رہیں گے اور معمولیت کا دعویٰ کریں گے۔ دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ جب آپ دعویٰ کریں گے تو دنیا آپ کو رد کر دے گی۔ ایک پیشگوئی یہ تھی کہ دنیا کوئی معمولی مخالفت نہیں کرے گی بلکہ آپ پر ہر قسم کے حملے کیے جائیں گے۔ پھر ایک پیشگوئی یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حملے رد کیے جائیں گے، خود خدا تعالیٰ ان حملوں کا جواب دے گا، جس کے نتیجے میں پھر دنیا پر عذاب بھی نازل ہوں گے۔ اور آخری پیشگوئی یہ تھی کہ آپ کی صداقت آخرکار ظاہر ہو جائے گی۔ غرض خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اس طرح اپنی صفات کے ثبوت دیے کہ خدا تعالیٰ ہے، موجود ہے، جیسے وہ پہلے تھا اب بھی وہ لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پکاروں کا جواب دیتا ہے اور اپنی صفات کو ایسے خاص وجودوں کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر کرتا ہے، جس طرح کہ وہ پہلے نبیوں کے ذریعے سے یہ تمام باتیں اپنی صفات کا اظہار کرتا چلا رہا ہے۔ تو آپ کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی تمام صفات ثابت ہوئی، اور یہی ایک نبی کا کام ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اہم کام یہ تھا کہ وہ اپنے بعد ایک کام کرنے والی جماعت پیدا کر دیتا ہے،
دنیا میں اگر آپ ہم دیکھیں تو ہماری جماعت ابھی بھی مالی لحاظ سے بھی اور تعداد کی لحاظ سے بھی بہت کم ہے. دنیا کی دوسری جماعتوں آرگنائزیشنز کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کے مقابلے میں ہماری جماعت کی کوئی حالت نہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کام کرنے والی جماعت اپنے بعد پیدا کر دی. اور آپ دیکھیں کہ جماعت کے کاموں کی وسعت ایسی ہے کہ یورپ سے لے کر افریقہ تک، امریکہ سے لے کر ایشیا تک، ہر ملک یہاں پر بھی جماعت قائم ہے. ایک منظم طریقے سے وہ اپنے کام کرتی ہے، خلیفہ وقت کی اطاعت کرتے ہوئے. ایسے پروگرام جیسے کہ آج اس پروگرام میں ہم شامل ہیں اور کتنی تنظیم کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ان باتوں کو سن رہے ہیں. تو ایک کام کرنے والی جماعت پیدا کر دی جس نے کہ یہ سارے کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد سنبھالے ہوئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک نہایت اہم کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق لوگوں کے درمیان غلط خیالات پھیل گئے تھے اور اس حوالے سے ایک فساد پڑا ہوا تھا لوگوں کے خیالات میں. آپ نے ان کی اصلاح کی. مذہب میں سب سے بڑی ہستی خدا تعالیٰ کی ہستی ہوا کرتی ہے، مگر خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق مسلمانوں میں اور دوسرے مذہبوں میں ایسی خلاف عقل باتیں پھیل گئی تھیں کہ ان کی موجودگی میں خدا تعالیٰ کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں ہو سکتی تھی. اس خرابی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دور کروایا. اس زمانے میں مختلف قسم کے شرکوں میں لوگ مبتلا تھے. شرک جلی، شرک خفی. بعض کا عقیدہ تھا کہ دنیا آپ ہی آپ بنی ہے اور قدیم سے موجود ہے. بعض خدا تعالیٰ کی صفت رحم کا انکار کرتے تھے. بعض اس وہم میں تھے کہ ہر چیز ہی خدا ہے. ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ظاہر ہوئے اور آپ نے ان سب غلطیوں سے مذہب کو پاک کیا. آپ نے شرک کو پورے طور پر رد کیا، توحید کو اپنے پورے جلال کے ساتھ ظاہر کیا. آپ سے پہلے مسلمان علماء 3 قسم کا شرک مانتے تھے، یعنی بتوں، فرشتوں اور معین چیزوں کی عبادت کرنا. مگر باوجود اس کے عوام تو الگ رہے. جو علماء تھے وہ بھی قبروں پر سجدے کیا کرتے تھے. علماء تسلیم کرتے تھے کہ کسی میں خدائی صفات تسلیم کرنا بھی شرک ہے، مگر یہ صرف منہ سے کہتے تھے، کیونکہ ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کئی سو سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا خدائی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے. وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی تغیر آتا ہے. اور یہ بھی مانتے کہ بعض انسانوں نے مردے زندہ کیے تھے اور مسیح نے تو علاوہ مردے زندہ کرنے کے پرندے بھی پیدا کیے تھے. بڑے بڑے عالم دین یہ مانا کرتے تھے کہ چیزوں پر توکل کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی چیز اپنی ذات میں فائدہ پہنچا دیتی ہے یا پہنچا سکتی ہے، یہ بھی شرک ہے. مثلاً اگر کوئی یہ سمجھتا کہ فلاں دوائی بخار اتار دے گی تو وہ شرک کرتا ہے. علماء یہ بات مانا کرتے تھے. اور اصل میں یوں سمجھنا چاہیے کہ کہتے تھے کہ اصل میں یوں سمجھنا چاہیے کہ فلاں دوائی خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے اثر سے فائدہ دے گی، کیونکہ جب تک ہر چیز میں خدا کا ہی جلوہ نظر نہ آئے اس وقت تک اس سے فائدے کی امید رکھنا شرک ہے. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے بھی اوپر تعریف بیان کی جس کی نظیر پچھلے 1300 سال میں نہیں ملتی. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو جائے کہ اسے اس امر کی ضرورت ہی نہ رہے کہ وہ سوچے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بلکہ خدا تعالیٰ اپنے ایک ہونے کا خود ثبوت دے، اپنے آپ کو اس کے لیے ظاہر کر دے اور ہر چیز میں خدا تعالیٰ اس کے لیے اپنا ہاتھ دکھائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خالی عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز میں خدا کا ہاتھ ہے یہ اعلیٰ توحید نہیں، بلکہ کمال توحید یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر چیز میں سے اپنا ہاتھ دکھائے. جب ایسا ہو تب خدا تعالیٰ واقع میں ہر چیز میں نظر آتا ہے، محض ہمارا خیال نہیں ہوتا. تو یہ کامل توحید کا درجہ ہے. جب کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا اور اسی توحید پر ایمان لانا مدار نجات ہے. اور اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں
کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور پہلوؤں پر بھی اور زمین اور آسمان کی پیدائش کے متعلق فکر کرتے ہیں، خدا ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ چیزیں جو تو نے بنائی تھیں لغو نہ تھی، ان کے ذریعے ہم تجھ تک پہنچ گئے ہیں، تو پاک ہے، اب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اس مقام سے ہٹ جائیں اور ہجر کی آگ